بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا ہے؟ وہی تو ہے جو توریت میں ہے۔ اسی کوتاہ نظری نے بعض عیسائیوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل لکھنے پر دلیر کر دیا۔ کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست سے حصہ رکھتے تا وہ بھٹک نہ جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کر، ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زنا نہ کر۔ قرآن توحید سکھلاتا ہے اور توریت بھی خدائے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے، لیکن فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے۔ اگر کسی ناواقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے تو وہ گھبرا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچیدہ سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو قرآن معارف ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف اور توریت میں تطابق ضرور ہے، اس سے ہم کو انکار نہیں، لیکن تورات نے صرف متن کو لیا ہے جس کے ساتھ دلائل، براہین اور شرح نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے معقولی رنگ کو لیا ہے۔ اس لیے توریت کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں، اس لیے قرآن نے وہ طریق اختیار کیا جو عبادت کے منافع کو ظاہر کرتا ہے اور جو بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں، اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان کرتا ہے بلکہ معقولی طور پر دلائل و براہین کے ساتھ ان کو پیش کرتا ہے تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو کوئی جگہ انکار کی نہ رہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توریت کے وقت وحشیانہ حالت تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر زمانہ ترقی کرتا گیا تھا اور قرآن کے وقت دائرے کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث میں ہے زمانہ مستدیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ضرورت نبوت کا انجن ہے، ظلماتی راتیں اس نور کو کھینچتی ہیں جو دنیا کو تاریکی سے نجات دے۔ اس ضرورت کے موافق نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب قرآن کے زمانے تک پہنچا تو مکمل ہو گیا۔ اب سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ اب بڑا اور واضح فرق ایک تو یہی ہے کہ قرآن نے دلائل پیش کیے ہیں جن کو توریت نے مس تک نہیں کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ توریت نے صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور دوسری قوموں سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ دلائل و براہین پر اس نے زور نہیں دیا، کیونکہ توریت کے زیر نظر کوئی فرقہ دہریہ، فلاسفیہ اور براہما کا نہ تھا۔ قرآن نے چونکہ کل ملل اور فرقوں کو زیر نظر رکھ لیا اور تمام ضرورتیں اس تک پہنچ کر ختم ہو گئی تھیں، اس لیے قرآن نے عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی مدلل کیا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی مومنوں سے کہہ دے کہ کسی کے سطر کو آنکھ پھاڑ کر نہ دیکھیں اور باقی تمام فروج کی بھی حفاظت کریں۔ لازم ہے کہ انسان چشم خوابیدہ ہوتا کہ غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروج میں داخل ہیں جو قصص سن کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، اسی لیے عام طور پر فرمایا کہ تمام موریوں کو محفوظ رکھو، اور کہا بالکل بند رکھو، ذالکا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور یہ طریق اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی رکھتا ہے جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہوگے۔ دیکھو قرآن نے اسی ایک امر کو جو توریت میں بھی اپنے لفظوں اور اپنے مفہوم پر بیان ہوا، کیسا شرح اور بسط کے ساتھ اور دلائل اور براہین کے ساتھ موقت کر کے بیان فرمایا۔ یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیروں کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا، دلائل اور براہین بھی خود ہی بیان کر کے اسے مستغنی کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے اور ہر حکم کے جداگانہ دلائل دیے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں جو توریت اور قرآن میں ہیں۔ اول الذکر میں طریق استدلال نہیں، دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعوے کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے، اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا بلکہ انسان کے منہ سے سر تسلیم خم کرنے کی صدا نکلواتا ہے، نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے لطیف طریقے استدلال سے اور فطری سے عادت سے۔ توریت کا مخاطب خاص گروہ ہے اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں۔ پھر بتلاؤ توریت اور قرآن کیوں کر ایک ہو جائیں؟
اور توریت کے ہونے سے کیوں کر ضرورت قرآن نہ پڑے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تو زنا نہ کر تو کل بنین و انسان اس کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن جب یہی لفظ توریت بولتی ہے تو اس کا مخاطب اور مشار الیہ وہی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اس سے بھی محدود اور غیر فصیح کا پتہ لگ سکتا ہے، مگر دور اندیش اور خدا ترس دل ہو تو۔ توریت اور قرآن میں یہ بھی ایک فرق عظیم ہے کہ قرآن جسمانی اور روحانی خالق ہر قسم کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلا شق القمر کا معجزہ جسمانی معجزات کی قسم سے ہے۔ بعض نادان شق القمر کے معجزے پر قانون قدرت کی آڑ میں چھپ کر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور قوانین کا احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت تو وہ منہ سے خدا بولتے ہیں، لیکن دوسرے وقت یہ جائے کہ ان کے دل، ان کی روح خدا تعالیٰ کی عظیم الشان اور براء البراء قدرتوں کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے، اسے مطلق بھول جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بساط یہی ہے کہ اس کی قدرتیں اور طاقتیں ہمارے ہی خیالات اور اندازے تک محدود ہیں تو پھر دعا کی کیا ضرورت رہی؟ لیکن نہیں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے وہ خدا کا منکر ہے، لیکن کس قدر وابیلا ہے اس نادان پر جو اللہ تعالیٰ کو لامحدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شق القمر کا معجزہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکر سلیم اور دور اندیش دل سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ کبھی قانون قدرت پر بھروسہ نہ کر لو، یعنی کہیں قانون قدرت کی حد نہ ٹھہرا لو کہ بس خدا کی خدائی کا سارا راز یہی ہے، پھر تو سارا تار و پود کھل گیا۔ نہیں، اس قسم کی دلیری اور جسارت نہ کرنی چاہیے جو انسان کو عبودیت کے درجے سے گرا دے، جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایسی بے وقوفی اور حماقت کہ خدا کی قدرتوں کو محصور و محدود کرنا کسی مومن سے نہیں ہو سکتی۔ امام فخر الدین رازی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقل کے پیمانے سے اندازہ کرنے کا ارادہ کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ دیکھو، نطفے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ لفظ کہہ دینے آسان اور بالکل آسان ہے، اور یہ ایک بالکل معمولی سی بات نظر آتی ہے، مگر یہ ایک سر اور راز ہے کہ ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس میں اس قسم کے قوا رکھ دیتا ہے۔ کیا کسی عقل کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کیفیت اور کنہ تک پہنچے؟ طبیعیوں اور فلاسفروں نے بتیرا زور مارا، لیکن وہ اس کی ماہیت پر اطلاع نہ پا سکے۔ اسی طرح ایک ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ ظاہر نظام بھی اسی طرح رہے اور ایک خارق عادت امر بھی ظاہر ہو جاوے۔ عارف لوگ ان کیفیتوں کو خوب دیکھتے اور ان سے حظ اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک ادنا اور معمولی باتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یہ امر بھی ایسا ہے جیسا شق القمر کے متعلق۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس حد تک آگ جلاتی ہے اور ان اسباب کے پیدا ہونے سے فروغ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ظاہر ہو جاوے یا بتلا دیا جاوے تو فی الفور مان لیں گے، لیکن ایسی صورت میں ایمان بالغیب اور اس نے ظن کا لطف اور خوبی کیا ظاہر ہو گئے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خدا خلق کے اسباب نہیں کرتا، مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں اور بعض اسباب نظر نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گوناہ گوں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کبھی درماندہ نہیں ہوتی، وہ نہیں تھکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال کا کیسا ہی صاحب عقل اور علم کیوں نہ ہو اندازہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اظہار عجز کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ڈاکٹر خوب جانتے ہیں۔ عبد الکریم نامی ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے اندر ایک رسولی تھی جو پخانہ کی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو بندوق مار کر مار دینا چاہیے۔ الغرض بہت سے امراض اس قسم کے ہیں جن کی ماہیت ڈاکٹروں کو بخوبی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا طاعون یا ہیضہ ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر پلیگ ڈیوٹی پر مقرر کیا جاوے تو اسے خود ہی دست لگ جاتے ہیں۔ انسان جہاں تک ممکن ہو علم پڑھے اور فلسفے کی تحقیقات میں محو ہو جاوے، لیکن بالآخر اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے ایک چڑیا پانی کی چونچ بھرتی ہو، اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلام اور فعل کے معارف اور اسرار سے حصہ ملتا ہے۔ پھر کیا عاجز انسان! نادان فلسفی اسی حیثیت اور شیخی پر خدا تعالیٰ کے ایک فعل شق القمر پر اعتراض کرتا اور اسے قانون قدرت کے خلاف ٹھہراتا ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتراض نہ کرو، نہیں، کرو اور ضرور کرو، شوق سے اور دل کھول کر کرو، لیکن دو باتیں زیر نظر رکھ لو۔ اول خدا کا خوف، دوسرے بڑے بڑے فلاسفر بھی آخر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ انتہائی عقل ہمیشہ انتہائی جہل پر ہوتی ہے۔ مثلا ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اسوہ مجففہ کو وہ سب جانتے اور سمجھتے ہیں، مگر نور کی ماہیت اور اس کا کنہ تو بتلاؤ کہ کیا ہے۔ آواز کی ماہیت پوچھو تو کہہ دیں گے یہ کان کے پردے پر یوں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لیکن ماہیت آواز خاک بھی نہ بتلا سکیں گے۔ آگ کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک پر کیوں کا جواب نہ دے سکیں گے۔ کنہ اشیاء تک پہنچنا کسی حکیم یا فلاسفر کا کام نہیں۔ دیکھیے، ہماری شکل آئینے میں منعکس ہوتی ہے، لیکن ہمارا سر ٹوٹ کر شیشے کے اندر نہیں چلا جاتا۔ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارا چہرہ بھی آئینے کے اندر نظر آتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند شق ہو اور شق ہو کر بھی انتظام دنیا میں خلل نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اشیاء کے خواص ہیں، کون دم مار سکتا ہے؟ اس لیے خدا تعالیٰ کے خوارق اور معجزات کا انکار کرنا اور انکار کے لیے جلدی کرنا شتاب کاروں اور نادانوں کا کام ہے۔ خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دانش مندی نہیں، وہ اپنی ماہیت نہیں جانتا اور سمجھتا اور آسمانی باتوں پر رائے زنی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا، تو کار زمیں را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر قدم نہ مارے۔ اکثر امراض اور عوارض کے اسباب اور علامات ڈاکٹروں کو معلوم نہیں، تو کیا ایسی کمزوری پر اسے مناسب ہے کہ وہ بساط سے بڑھ کر چلے؟ ہرگز نہیں، بلکہ طریق عبودیت یہی ہے کہ سبحانک لا علم لنا کہنے والوں کے ساتھ ہو۔ دیکھو ستارے جو اتنے بڑے بڑے گولے ہیں، آسمان میں بغیر ستون کے لٹکتے ہیں، اور خود آسمان بغیر کسی سہارے کے ہزار ہا سال سے اسی طرح چلے آئے ہیں۔ چاند ہر روز دھلا دھلایا نکلتا ہے، آفتاب ہر روز طلوع ہوتا ہے اور ٹھیک رفتار اور روش پر چلتا ہے۔ ہمارے کاموں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ یہی چاند سورج اپنے ایک ہی طریق پر چلتے ہیں۔ اگر ہر روز ان باتوں کو سوچو کہ سورج ہر روز مقررہ طریق پر نکلتا ہے، جہاد کو بتلاتا ہے، تو دیوانہ ہو جائے۔ دیکھو ہم پر اتنی حالتیں آتی ہیں اور سورج پر کوئی حالت نہیں آتی۔ ایک گھڑی جو 2000 روپیہ کی ہو، اگر وہ 12 کی بجائے 10 اور 10 کی بجائے 12 بجائے تو نکمی اور ناقص سمجھی جائے گی، لیکن خدا تعالیٰ کی قائم کردہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ذرا برابر فرق نہیں، اور نہ اس کو کسی چابی کی ضرورت، نہ صاف کرنے کی حاجت۔ کیا ایسے سانے کی طاقتوں کا شمار کر سکتے ہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اشیاء، کپڑے، برتن وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں گھستے رہتے ہیں، بچے جوان اور بوڑھے ہو کر مرتے ہیں، لیکن جو سورج کل طلوع ہوا تھا آج بھی وہی سورج ہے، اور ایک لاتعداد زمانے سے اسی طرح چلا آیا ہے اور چلا جائے گا، مگر اس پر کوئی حالت تحلیل وغیرہ کی یا اثر زمانہ کی نہیں ہوتی۔ کس قدر گستاخی ہے کہ ایک کیڑے ہو کر اس رافع ذات الہی پر حملہ کرے اور جلدی سے حکم کر دیں کہ خدا میں طاقت نہیں۔ اسلام کا خدا بڑا طاقتور خدا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کی طاقتوں پر اعتراض کرے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجارب شناخت نہیں کر سکتے، اور جب انسان ان خارق عادت امور کو دیکھتا ہے تو ایک بار تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر اپنی عقل کا ادعا کرے اور تفہیم الہی کے کوچے میں قدم نہ رکھے تو دونوں طرف سے راہ بند ہو جاتی ہے۔ ایک طرف معجزات کا انکار، دوسری طرف عقل خام کا ادعا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دقیق در دقیق کنہ کے دریافت کرنے کی فکر میں وہ نادان انسان لگ جاتا ہے جو معجزات کی تہ میں ہے، اور جس کی فلاسفی زمینی عقل اور سطحی خیالات پر نہیں کھل سکتی۔ اس سے وہ انکار کی طرف رجوع کرتے کرتے نبوت کے نفس کا ہی منکر ہو جاتا ہے، اور شکوک اور وساوس کا ایک بہت سا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے جو اس کی شقاوت کا موجب ہو کر رہتا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہے جو کھاتا پیتا اور ہوائج انسانی رکھتا ہے، اس کی طاقتیں ہم سے کیوں کر بڑھ سکتی ہیں؟ اس کی طاقتوں میں روحانیت کی قوت اور دعاؤں میں استجابت کا اثر کیوں کر خاص طور پر آ جائے گا؟ افسوس، اس قسم کی باتیں بناتے اور اعتراض کرتے ہیں، جس سے سبب، جیسا میں نے ابھی کہا، نفس نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔
سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ معمولی طور پر تو مانتے نہیں اور غیر معمولی طور پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ عمدن اور صریحاً انبیاء علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں تو کیا ہے؟ کیا انہی عقلوں اور دانشوں پر ناز ہے کہ فلاسفر کہلا کر دہریہ یا بت پرست ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی مخفی طاقتیں کبھی الہام اور وحی کے سوا اپنا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، اور وہ وحی اور الہام ہی کے رنگ میں نظر آتی ہیں۔